قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم المتین الامین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام حاضرین کرام، آج ماہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ الحمدللہ ہم سب کو نصیب ہوا۔ اللہ کریم ہماری رمضان کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ 16 رمضان المبارک ہے آج، اور 17 رمضان المبارک یوم غزوہ بدر ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج کی گفتگو بدر کے حوالے سے چند باتوں پر مشتمل ہوگی۔ 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن تھا، تو آج بھی جمعہ کا دن ہے، بس ایک دن کا فرق ہے کہ وہ 17 تھا اور آج 16 ہے۔ تو غزوہ بدر کا ہم ذکر سماعت کریں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں غزوہ بدر کو اللہ نے یوم الفرقان سے تعبیر فرمایا۔ کس نام سے تعبیر فرمایا؟ فرقان، فرق کر دینے والا، یوم دن۔ تو غزوہ بدر کو اللہ نے یوم الفرقان قرار دیا کیونکہ اس دن نے حق اور باطل میں فرق کر دیا، تو اللہ نے اسے یوم الفرقان قرار دیا۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ میں جتنے بھی غزوات ہوئے، جتنی بھی جنگیں ہوئیں، ان تمام جنگوں میں اور تمام غزوات میں جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان جو سب سے پہلا معرکہ ہوا وہ غزوہ بدر ہے۔ وہ کون سا غزوہ ہے؟ اس سے پہلے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان 2 طرفہ جنگ نہیں ہوئی، بلکہ جنگ ہی نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے جو مکہ المکرمہ میں ہوا وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ یک طرفہ تشدد تھا جو کفار کی طرف سے مسلمانوں پر ہوتا تھا، جس میں صحابہ کو، صحابیات کو شہید بھی کیا گیا، سوشل بائیکاٹ بھی کیا گیا، اور ہر طرح کی جو اذیت تھی، ممکنہ اذیت تھی، وہ مسلمانوں کو پہنچائی گئی۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ آ گئے۔ اب مدینہ المنورہ میں جب مسلمانوں کو استحکام ملا تو آپ جانتے ہیں کہ ظلم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد مسلمانوں نے اپنی ایک حکمت عملی بنائی، اور اس حکمت عملی کے تحت پھر دن بدن الحمدللہ اسلام ترقی کرتا چلا گیا۔ لیکن ایک بات، یہ بات ملحوظ نگاہ رہنی چاہیے کہ اسلام کبھی بھی تشدد کو سپورٹ نہیں کرتا۔ کس کو سپورٹ نہیں کرتا؟ بولیے اونچی آواز سے۔ اسلام رحم کا دین ہے، پیار کا دین ہے، محبت کا دین ہے، چاہت کا دین ہے، الفت کا دین ہے، عفو درگزر کا دین ہے۔ اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان تمام جنگوں کے پیچھے جو سبب آپ کو نظر آئے گا وہ کفار اور مشرکین کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ، اور ایسے حالات پیدا ہوئے، بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاس جنگ کے علاوہ کوئی چارہ، اب کوئی شخص آئے اور آپ کے گھر پہ حملہ کر دے، یا آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر گالیاں بکنا شروع کر دے، تو آپ کے پاس لڑنے کے علاوہ کوئی راستہ بچتا ہے؟ اب آپ اس موقع کے پہ کہیں جی ہم تو بڑے امن پسند ہیں، ہم تو بڑا جو ہے وہ اصلاح پسند ہیں، یہ گالیاں بک رہا ہے اور یہ دروازے پر آ گیا ہے تو کیا ہوا؟ یہ باتیں آپ نہیں کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے پاس لڑنے کے علاوہ کوئی راستہ۔ تو ان حالات میں مسلمانوں کے پاس بجز جنگ کے کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ان حالات میں جنگیں ہوئی، لیکن جنگوں میں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان، کہ آج امریکہ کی افغانستان کی جنگ ہوتی ہے، مثال کے طور پر بم گرایا جاتا ہے، تو کیا اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ نیچے بچے بھی ہوں گے، نیچے عورتیں بھی ہوں گی؟
نیچے بوڑھے بھی ہوں گے، اس بات کا خیال کیا جاتا ہے؟ بلکہ جس ملک پر حملہ کرنا ہے تو اندھا دھند حملہ کیا جاتا ہے، اور بچوں اور خواتین اور بزرگوں کی تمیز کے بغیر سب کو مار دیا جاتا ہے۔ ہمارا دین تو وہ ہے کہ جب حالت جنگ ہے اس میں بھی اللہ کے رسول یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ خبردار کسی عورت کو قتل مت کرنا، کسی بچے کو قتل مت کرنا، بوڑھوں کو قتل مت کرنا، یہ حالت جنگ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اب یہاں پر غزوہ بدر کا چونکہ آج ہم ذکر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بدر کا معرکہ ہوا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو اصحاب تھے وہ مدینۃ المنورہ سے جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ کس ارادے سے نہیں نکلے تھے؟ یعنی اب آپ اس فرق کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر سے نکلے جنگ لڑنے کے لیے، تو جب وہ گھر سے چلے گا تو تیاری کر کے جائے گا نا، کیونکہ کیا کرنے جا رہا ہے تو اس کی تیاری ہوگی۔ اب بدر کا جو معرکہ ہوا اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے، نبی کریم بذات خود تھے، آپ مدینۃ المنورہ سے جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں۔ تو جب جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تو جنگ کی تیاری بھی نہیں تھی۔ اس وقت تک یہ بات معلوم بھی ظاہری اعتبار سے نہیں تھی کہ کفار کے ساتھ جنگ ہو جائے گی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے، جو قافلہ ابو سفیان جو ہے وہ شام سے واپسی پر مکہ المکرمہ جا رہا تھا۔ اب یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں کفار مکہ مدینے کے قریب آ کر وارداتیں کیا کرتے تھے، لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے۔ تو ایک مشاورت ہوئی کہ جس طرح کفار مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو کفار کو بھی نقصان پہنچایا جائے، اور ان کا تجارتی قافلہ جو ہے اسے روکنے کے ارادے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ اب ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ ایک لشکر مدینۃ المنورہ سے ہمارے قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوا، تو اس نے ایک پیغام رساں شخص کو مکہ المکرمہ بھیجا کہ تمہارا تجارتی مال ہے اور مدینے سے لوگ اسے روکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اب مکہ سے ابو جہل، عتبہ اور شیبہ اور اس طرح کے بہت سارے کفار کی سرکردگی میں ایک لشکر تیار ہوا۔ اس لشکر کی تعداد تھی 1000۔ کتنی تعداد تھی؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کفار کا جو لشکر ہے وہ 1000 افراد پر مشتمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام ہیں ان کی کل ملا کے جو تعداد ہے وہ ہے 313۔ کتنی تعداد ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ ظاہری اعتبار سے 313 اور 1000 کا کوئی موازنہ بنتا ہے؟ 1000 کا عدد جو ہے وہ 313 سے 3 گنا زیادہ ہے، یعنی کفار کا جو لشکر ہے وہ مسلمانوں کے لشکر سے 3 گنا بڑا لشکر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ کفار کا لشکر مکہ سے روانہ ہوا ہے جنگ کرنے کے لیے۔ کس کے لیے روانہ ہوا ہے؟ تو اب جو مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا تھا مدینے سے وہ کس لیے، جنگ کے لیے یا تعاقب کے لیے؟ تو دونوں میں فرق ہوا کہ ایک لشکر بڑا بھی ہے اور مکہ سے نکل رہا ہے جنگ کے ارادے سے۔ تو جب جنگ کے ارادے سے نکل رہا ہے تو وہ تیاری کے ساتھ نکلے گا، تلواریں بھی زیادہ ہوں گی، نیزے بھی زیادہ ہوں گے، گھوڑے بھی زیادہ ہوں گے، سب کے کھانے پینے کا انتظام و انصرام بھی کیا گیا ہوگا۔ تو وہ جنگ کے ارادے سے نکلا 1000 کا لشکر۔ یہاں سے 313 ہے جن کے پاس ہتھیار بھی مکمل نہیں ہے کیونکہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے۔ اب ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ مدینے سے ایک لشکر ہمارے تعاقب میں آیا ہے تو وہ سی سائٹ پر چلا گیا، پہاڑوں کے پیچھے چلا گیا، اور سمندر کنارے سفر کرتے کرتے وہ اپنے لشکر کو اور اپنے سامان کو بچا کر مکہ المکرمہ پہنچ گئے۔ اب جب وہ مکہ پہنچا تو جو 1000 کا لشکر مکہ سے روانہ ہو چکا تھا وہ مکہ سے باہر آ چکا تھا ایک مقام پر، تو انہیں یہ خبر پہنچی کہ جی ابو سفیان اپنا پورا قافلہ جو ہے وہ محفوظ طریقے سے لے کر مکہ پہنچ گئے۔ اب مسئلہ حل ہو جانا چاہیے نا کہ جس قافلے کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہونے جا رہا تھا وہ قافلہ تو مکہ پہنچ گیا۔ اب جب یہ بات، ایک صحابی ہیں جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، حکیم بن حزام، کیا نام ہے؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے، روزہ لگ رہا ہے، بولنے پہ جی نہیں چاہ رہا۔ صحابی رسول کون ہے؟
حکیم بن حزام، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، اس وقت یہ کفار کے لشکر میں تھے اور بڑے سمجھدار شخص تھے۔ تو انہوں نے جب یہ بات سنی کہ جی ابو سفیان مکہ المکرمہ پہنچ گیا ہے، تو حکیم بن حزام جو ہیں یہ عتبہ کے پاس گئے۔ اب عتبہ جو تھا یہ کفار کے لشکر کا سپہ سالار تھا، کافر تھا، لیکن یوں سمجھے کہ اگر ہم کافر میں بھی موازنہ کریں نا تو ایک طرف ابو جہل کو رکھیں اور ایک طرف عتبہ کو رکھیں، تو عتبہ جو ہے وہ ابو جہل سے اچھا آدمی تھا، ابو جہل کے اندر شرارت تھی۔ عتبہ جو تھا یہ عمر کے اعتبار سے بھی بڑا تھا، منجھا ہوا آدمی تھا، بڑی عمر کا تھا، کافر تھا اگرچہ، اور اس کے علاوہ بڑا زیرک آدمی تھا اور معاملہ فاہم آدمی تھا۔ تو حکیم بن حزام جو ہے وہ عتبہ کے پاس گئے کہ بھئی دیکھو ہم جس وجہ سے نکلے اور جس وجہ سے ہم نے یہ جنگ لڑنی تھی وہ وجہ ختم ہو گئی، ابو سفیان پہنچ گیا ہے، تو اب ہمیں قتل و غارت کی طرف نہیں جانا چاہیے، خون بہانے کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں مکہ واپس لوٹ جانا چاہیے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اچھا یہ بات عتبہ کو سمجھ میں آ گئی، سمجھدار آدمی تھا، اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی جس وجہ سے ہم لڑنے کے لیے نکلے تھے وہ تو وجہ ختم ہو گئی، تو ہم واپس چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا چلو چل کے ابو جہل سے بات کرتے ہیں۔ اب ابو جہل شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، تو جب ابو جہل کے پاس پہنچے اور یہ بات کہی کہ جی قافلہ واپس پہنچ چکا ہے، تو جس مقصد کے لیے ہم نکلے تھے وہ حاصل ہو گیا، تو ہم واپس چلتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ عتبہ کا بیٹے، ایک بیٹے جو ان کے بڑے بیٹے تھے وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ وہ کیا قبول کر چکے تھے؟ وہ اسلام قبول کر چکے تھے، اور غزوہ بدر میں وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ تو ابو جہل کو یہ بات پتا تھی کہ عتبہ کے بیٹے نے، بڑے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو ابو جہل نے تانا دیا کہ اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ عتبہ کی ہمت جو ہے وہ جواب دے گئی ہے، اور عتبہ اس لیے جنگ سے بھاگنا چاہتا ہے کہ اس کا بڑا بیٹا جو ہے وہ اسلام قبول کر کے مسلمانوں کی طرف موجود ہے، تو مجھے عتبہ سے یہ امید نہ تھی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ وہ قبائلی نظام تھا۔ کون سا نظام تھا؟ وہاں پہ کسی کو ذرا سا بھڑکایا جائے، آج کے دور میں بھی جو قبائلی نظام ہوتا ہے وہاں پر جب غیرت کا مسئلہ آ جائے کہ تم ڈر گئے ہو، تو یہ بات سن کر ہی بندہ جو ہے وہ میدان میں اتر جاتا ہے کہ مجھے ڈرپوک بول رہے ہو۔ تو عتبہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا چلو پھر کل پتہ چلے گا، یعنی میدان جنگ میں پتہ چلے گا کہ کون ڈرا اور کون نہیں ڈرا۔ اس طرح کر کے ابو جہل نے اس آگ کو بھڑکایا۔ پھر اسی طرح ایک شخص تھا عمرو بن مخدرمی، اس کا قتل ہوا تھا۔ تو اس کا ایک بھائی تھا عامر بن مخدرمی، تو اس نے عامر کو بلوایا اور کہا کہ تمہارا بھائی قتل ہوا ہے اور یہ لوگ ارادہ کر رہے ہیں واپس جانے کا۔ تو اس نے اپنے کپڑے وپڑے پھاڑ لیے اور کہا میرے بھائی کے قتل کا قصاص نہیں لیا جا رہا، اور پوری جنگ کی آگ کو بھڑکایا۔ اور المختصر یہ ہے کہ یہ قافلہ یا یہ لشکر جو ہے وہ تیار ہو کر بدر میں پہنچا۔ اب ادھر سے منظر یہ ہے کہ 1000 کی تعداد ہے، اسلحے سے لیس ہیں، شریر ہیں، راتوں کو جو ہے وہ اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں، سب کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی طرف جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ اچھا اب ایک اور بات سمجھیے، جو 313 کی تعداد ہے اس میں 2 طرح کے صحابہ ہیں، ایک مہاجر، دوسرے انصار۔ مہاجر کون؟ جو مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے آئے، اور انصار وہ جو کہ مدنی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی۔ اب جو مہاجرین کی تعداد تھی وہ تھی تقریباً 80 سے 85۔ کتنی تعداد تھی؟ اور جو بقیہ تھے 313 کا جو عدد بن رہا تھا وہ انصار صحابہ تھے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ مدینے سے جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے۔ تیسرا مسئلہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا انصار صحابہ کا۔ وہ کیا تھا کہ اگر کفار مدینے پر حملہ کریں گے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے ساتھ لڑیں گے، اور ہم آپ کی حفاظت اس طرح کریں گے جس طرح اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب جو بدر کا معرکہ ہونے جا رہا تھا وہ مدینے پر حملہ نہیں ہوا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لا کر جنگ فرمانے جا رہے تھے۔ تو اب اس معاہدے کی روح سے اگر دیکھا جائے تو انصار صحابہ کرام پابند نہیں تھے کہ اس جنگ کا حصہ بنتے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشاورتی اجلاس طلب فرمایا، جیسے مشورہ ہوتا ہے۔ آپ نے مشورہ فرمایا کہ یہ صورتحال ہے، اگرچہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں چلے، اب کفار کا لشکر آ رہا ہے، تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟
اب مہاجرین میں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی بات کو سنا، لیکن آپ نے بہت زیادہ اسے اپریشیٹ یا اس کی طرف اعتنا نہیں برتا، جیسے بات سننا اور نظر انداز فرما دینا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے بات کی، پھر اس کے بعد ایک اور صحابی نے بات کی۔ اب یہ جتنی باتیں کرنے والے صحابہ تھے یہ تھے مہاجرین۔ یہ کون تھے؟ اب نبی کریم نے تو مشاورتی اجلاس ہی اس لیے طلب فرمایا تھا کہ انصار کیا کہتے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس سنتے رہے، ایک نے بات کی، دوسرے نے بات کی، تیسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے بات کی، تو اس کے بعد انصار صحابہ نے یہ محسوس کر لیا کہ نبی کریم ہم سے سننا چاہتے ہیں کہ تمہاری رائے کیا ہے، چونکہ تعداد میں بھی وہ زیادہ ہیں اور معاہدہ بھی ان کے ساتھ مدینے کا تھا اور مدینے سے باہر نکل کے جنگ ہو رہی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ محسوس کیا تو غالباً ایک صحابی تھے حضرت سعد بن عبادہ، سب سے پہلے وہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اشارہ، آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے، اور آپ شاید اس لیے ہماری طرف روئے سخن فرما رہے ہیں اور ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا آپ سے وعدہ تھا کہ ہم مدینے میں رہتے ہوئے آپ کی معاونت کریں گے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنا و صدقنا، ہم تو اب آپ پر ایمان لے آئے ہیں اور آپ کی تصدیق کر دیے، تو اب تو یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کیا ہم آپ کی مدد کریں گے یا نہیں کریں گے۔ آقا کریم آپ حکم دیجئے، آپ جو حکم فرمائیں گے ہم آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ یہ تھا جذبہ۔ تو نبی کریم نے جب یہ بات سنی تو راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو ہے وہ خوشی سے دمک اٹھا، چونکہ مشورے کا مقصد یہ تھا کہ انصار کیا کہتے ہیں، تو آپ کے چہرہ انور پر خوشی اور مسرت آ گئی اور آپ کا چہرہ دمک اٹھا۔ اس کے بعد ایک اور انصار صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، بڑا خوبصورت خطبہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جائیں اور قتال کریں اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، اگر آپ حکم دیں گے اور اپنے گھوڑے کو دریا میں اتاریں گے تو ہم آپ کے پیچھے اپنے گھوڑوں کو دریا میں اتار دیں گے، ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں سے لڑیں گے، ہم آپ کے آگے اور پیچھے لڑیں گے۔ جب یہ جذبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور یہ مشاورت مکمل ہوئی تو بالمشاورت یہ طے پایا کہ غزوہ ہوگا، جنگ ہوگی اور کفار کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب مقابلے کے لیے تعداد 313 ہے اور کفار کا لشکر 1000 ہے، 3 گنا بڑا لشکر ہے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے اور بذریعہ وحی اللہ نے اپنے محبوب کو یہ خوشخبری عطا فرما دی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو فتح عطا فرمائیں گے۔ اب وہ اللہ کا وعدہ ہو چکا، دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تشکیل دیا۔ کفار اپنے زوم فاسد میں تھے کہ ہمارا لشکر بہت بڑا ہے، ہمارے پاس چیزیں زیادہ ہیں، ہتھیار زیادہ ہیں، تو ہم غالب آ جائیں گے۔ ان کا بھروسہ تھا ہتھیار پر۔ کس پر؟ ان کا بھروسہ ہتھیار پر تھا اور لشکر اسلام کا بھروسہ رب پر تھا۔ یہ تھا بڑا فرق، یہ بہت بڑا فرق ہے کہ وہ ہتھیار پر بھروسہ کر رہے تھے، لشکر اسلام رب پر، رب کے وعدے پر بھروسہ تھا۔ اور وہ لشکر تشکیل ہوا اور سب سے پہلے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، یہ دونوں بھائی تھے، اور اس عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ، یہ 3 افراد میدان میں آئے۔ ان 3 کے مقابلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصار صحابہ کرام کو بھیجا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو، اپنا تعارف کراؤ۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو انہوں نے کہا تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو۔ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے قبیلے ہوا کرتے تھے، جوڑ سے لڑا کرتے تھے، تو یہ تینوں جو تھے یہ سردار تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو ہے یہ سپہ سالار تھا اور جوش دلانے کی وجہ سے آتے، اس نے کہا تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو، تم کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہو۔ مدینے کے جو لوگ تھے نا وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، تو یہ لوگ کہتے تھے بھئی یہ مدینے والے تو یہ جنگ لڑنے والے نہیں ہے، تو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہو، تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو، ہمارے جوڑ کے کسی کو بھیجو۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 کے مقابلے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اتارا۔
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو اتارا، اور ایک اور صحابی تھے غالباً حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، ان کو اتارا، اور وہ تین ان کے مقابلے پر آئے اور تینوں لڑے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ کو جہنم واصل کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو جہنم واصل کیا، اور تیسرے جو صحابی تھے وہ زخمی ہو گئے۔ ان کا جو مد مقابل تھا اس نے زخمی کر دیا، اور وہ جو مد مقابل کافر تھا اسے پھر حضرت علی المرتضیٰ نے جہنم واصل کیا۔ اور یوں جو ہے اس غزوے کا آغاز ہوا۔ اب 313 کا عدد ہے اور یہاں پر 1000 کا لشکر ہے، لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم سامان اور تعداد کے اعتبار سے قلیل تھے۔ اب مدد کس طرح فرمائی؟ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے غزوہ بدر میں آسمان سے فرشتوں کو اتارا۔ روایتوں میں آتا ہے، بلکہ قرآن میں اللہ نے 2-3 مقامات پر اس کا ذکر کیا کہ پہلے 1000 فرشتے اتارے گئے، پھر 3000 فرشتے اتارے گئے، اور پھر مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ نے 5000 فرشتوں کو نازل فرما دیا۔ اور پھر وہ مارکہ ہوا، اور اس مارکے میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک ایسی فتح عطا فرمائی کہ جس کا نام ہو گیا یوم الفرقان۔ کیا نام ہو گیا؟ اب یہاں پر مسلم شریف کی ایک حدیث آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب جیسے کل غزوہ بدر ہو رہا ہے جمعے کے دن، کون سے دن؟ جمعرات کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ میدان بدر کا وزٹ فرماتے، ایک راؤنڈ لگاتے۔ کون سی رات کو؟ بدر کب ہوا؟ نیکسٹ ڈے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ بڑی سے بڑی جنگ کے اندر بڑے سے بڑا آدمی یہ پیشن کوئی نہیں کر سکتا کہ ہم جیتیں گے یا ہاریں گے، اور کون کہاں مرے گا کوئی نہیں بتا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے رات میں بدر کے میدان میں ایک راؤنڈ لگاتے ہیں، اور نبی کریم کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، اور اس چھڑی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشان لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ عتبہ کے مرنے کی جگہ ہے۔ کس کے مرنے کی جگہ ہے؟ ایک اور جگہ نشان لگاتے ہیں یہ شیبہ کے مرنے کی جگہ ہے، ھذا مقتل فلان، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے۔ فلاں چند کافروں کے آپ نام لیتے کہ یہاں پر فلاں کافر مرے گا، یہاں پر فلاں کافر مرے گا، یہاں پر فلاں کافر مرے گا۔ ایک دن پہلے آپ یہ عمل فرماتے ہیں، اور راوی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی اور میں میدان میں گیا تو میں حیران تھا کہ جس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کافر کے لیے نشان لگایا تھا اسی جگہ پر اس کافر کی میت موجود تھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ چونکہ ہوا تو بعد میں نا، اس وقت جس وقت نبی کریم نے نشان لگائے اس وقت تو غیب تھا، نبی کریم نے اس سے پہلے نشان لگائے، تو یہ علم وہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ پھر یہاں پر آپ ایک اور بات دیکھیے، عدل کی مثال۔ ایک صحابی ہیں حضرت سواد رضی اللہ عنہ۔ اب جب لشکر کے لیے صف بندی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ تو نبی کریم صف بندی کروا رہے ہیں۔ ایک صحابی جو ہے وہ ان کا پیٹ مبارک، شکم مبارک صف سے باہر تھا، تو نبی کریم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو صف بندی کرواتے ہوئے جب ان کے قریب آئے تو اپنی چھڑی مبارک ان کے شکم پر لگائی اور فرمایا استوی یا سواد۔ کیا فرمایا؟ استوی، سیدھے ہو جاؤ اے سواد۔ اب صف بندی ہو رہی ہے، جنگ کا ماحول ہے، تو فوراً بندے کو کیا ہونا چاہیے؟ سیدھا ہونا چاہیے۔ اب وہ بھی صحابی تھے، عاشق تھے۔ اب جیسے ہی ان کے شکم اطہر پر نبی کریم نے چھڑی لگائی تو وہ فوراً کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی ماری ہے، مجھے آپ سے قصاص چاہیے۔ کیا چاہیے؟ بدلہ۔ اب آپ سوچئے جنگ کا موقع ہو اور اپنے لشکر میں سے ایک بندہ کھڑا ہو اور یہ کہے کہ مجھے آپ سے بدلہ چاہیے، تو یہ سامنے والے میں ضبط نہیں آ پاتا، لیکن یہ نبی کریم کی ذات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم اطہر سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا اے سواد آؤ اور آ کر اپنا بدلہ لے لو۔ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔
حضرت سواد آگے بڑھے، صحابہ حیران ہے کہ یہ کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ حضرت سواد آگے بڑھے اور پروانہ وار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے چمٹ گئے اور آپ کے شکم اطہر کو بوسہ دیا۔ نبی کریم نے فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں جنگ کے میدان میں موجود ہوں اور اپنا سر ہتھیلی پر رکھے ہوئے جنگ لڑنے جا رہا ہوں، تو مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے پھر یہ موقع اور یہ سعادت نصیب ہو یا نہ ہو، یہ موقع اچھا ہے میں اس بہانے آپ کے جسم اطہر کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل کروں۔ یہ تھا صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اور نبی کریم کے عدل کا عالم یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں آپ فرما رہے ہیں آؤ اور اپنا بدلہ لینا۔ آج ہمارے اندر یہ ضبط نظر نہیں آتا۔ میرے سامنے اگر کوئی کھڑا ہو جائے اور ایک بات صحیح بھی کر دے تو میرا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے کہ تم نے میرے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کیسے کی، تم نے سوال کرنے کی ہمت کیسے کی، کھڑے کیسے ہوئے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے۔ اگر کوئی بدتمیزی کرتا بھی ہے تو بدتمیزی کرنے والے کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیا جائے گا، پیار سے دیا جائے گا، محبت سے دیا جائے گا۔ نبی کریم، اور یہاں پر تو خیر بدتمیزی نہیں عشق کا معاملہ تھا کہ وہ نبی کریم کے جسم اطہر کو بوسہ دینا چاہتے تھے۔ جنہوں نے بدتمیزیاں نبی کریم کی ذات کے ساتھ کی، نبی کریم نے تو انہیں بھی معاف فرما دیا۔ پوری مکی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ تو المختصر یہ کہ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح و نصرت و غلبہ عطا فرمایا، اور یہ 17 رمضان المبارک کو ہوا۔ غزوہ بدر پہلا معرکہ تھا اور اسے قرآن میں جو نام دیا گیا وہ نام ہے یوم الفرقان۔ کیا نام ہے؟ فضائے بدر کو، فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک۔ فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک۔ ٹھیک ہے، تو آج تک وہاں پر نعرہ توحید گویا کہ گونج رہا ہے، وہ ایک علامت بن گئی۔